حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا خاوند فوت ہو گیا ابو سلمہ، ان کو خبر ملی جنگ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنی ہوئی تھی کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں اگر ایک دعا ہے ایسی وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس صدمے کی کمپنسیشن اس سے بھی بہتر فرما دے گا۔ اور دعا آپ کو پتہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر پہلی جلد کے اندر، اس میں پہلی فصل کے اندر مل جائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی اگر مطلب ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے یا ہمارا کوئی مر گیا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان ہو کے اللہ کے پاس چیز چلے گی تو ہم نے بھی ایک نہ ایک دن ہم نے بھی تو چلے ہی جانا ہے، اس چیز بھی چلے گی تو کیا ہوا، چاہے وہ مال تھا، چاہے دولت تھی، چاہے کوئی سٹیٹس تھا، کوئی عہدہ تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی بھی چیز تھی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ پہلا حصہ تو قرآن میں بھی ہے، اللہم اجرنی، ہم یہ میم کے اوپر جزم ہے، یعنی اس کو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اسے کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچے، بخاری مسلم میں اندیشے کے بھی الفاظ ہیں، اندیشہ یہ ہے کہ بھی ہوا کچھ نہیں، ٹینشن لگ گئی ہے کہ یار کدھر نہ ہو جائے، اگر یہ بھی اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے نا اور اس کے اوپر بھی کہ نہیں جو اللہ کی مرضی اللہ خیر ہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ٹینشن کے اوپر بھی ثواب ہے جی، موجہ ہی موجہ، دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل بنا دے، یعنی اگر تو نے مجھ سے میرا خاوند لے لیا نا مجھے اس سے بہتر خاوند عطا فرما، اگر تو نے اے اللہ مجھ سے میری دولت لے لی ہے اس سے بہتر مجھے دولت عطا فرما، اگر میری اولاد مجھ سے لے لی ہے اس سے بہتر مجھے اولاد عطا فرما، اگر تو نے مجھ سے میرا کوئی عہدہ منصب یا نوکری لے لی ہے اس سے بہتر مجھے میرا کوئی ذریعہ معاش عطا فرما، یعنی آن ورڈ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا میرے خاوند جیسا تو خاوند کوئی نہیں ہے، اس کی بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ خیال تو بالکل جینون تھا۔ کہتی ہے جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا، الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ام سلمہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 64 ہجری میں، واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا ہے، سب سے آخر میں فوت ہونے والی بیوی ام سلمہ ہے سلام اللہ علیہا، اور ان کی ہسٹری پیچھے سے یہ ہے، لہٰذا یہ دعا آپ یاد رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم خود بھی تیری ہی طرف سے آئے ہیں، سب کچھ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما میری اس مصیبت میں، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ یہ میں نے بالمفہوم ترجمہ کیا ہے جو اردو لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ دعا جو ہے وہ آپ ضرور یاد کریں، اور مشکات کے اندر آپ کو کتاب الجنائز جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو یہ دعا مل بھی جائے گی، پہلی ہی فصل کے اندر جو مریض کی عیادت اور وہ والا بیان ہے اس والے باب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نبی علیہ السلام کا رشتہ ان کے پاس آیا اور وہ ام المومنین بن گئی۔ یہ دعا ہر وقت آپ کو، مجھے جس نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کو غم کی خبر ملتی ہے، میری الحمدللہ عادت ہے، مجھے ذرا بھی کہیں پہ غم کی خبر کی امید ہو یا ملے میں فوراً یہ دعا پڑھتا ہوں۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑی مدد والا معاملہ فرمایا ہے، یہ دعا ضرور یاد کریں۔ غم اور مصیبت اور پریشانی اور نقصان کے وقت جیسے ہی آپ کو پہلی دفعہ خبر ملے تو یہ دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا،
تو اللہ تعالیٰ بہتر، یعنی آپ کو کسی نے بتایا کہ جی آپ کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا، اسی وقت پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً یہ دعا پڑھیں، وہ جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے، وہ نہیں ریورس ہو سکتا، لیکن دعا پڑھنا تو سکپ نہ کرے گا اس کا۔ اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب اس دعا کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ ویسے بھی آپ دعا پڑھتے رہیں، دن میں آپ کو کئی نقصانات ہوتے ہیں، کبھی جو بندے کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کبھی بندہ جو کسی معاملے میں لیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور نقصان کی خبر، مطلب آم 1 کلو خرید کے لائے تھے، آدھے داغ ہی نکل آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، او دن لڑائی باز بے شک کر لی ہو لیکن دعا پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات موٹر سائیکل پہ چلتے وقت کوئی پنکچر ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، گاڑی کا AC خراب ہو جاتا ہے اچانک، یہ تو پوری زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے غم تو ہیں نا، تو یہ دعا کنٹینیوسلی پڑھتے رہے، اس کو حرز جاں بنا لیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، بڑوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ یہ تو پوری زندگی رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، پھر خوشخبری ہوگی، بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور اللہ نے بتا دیا کہ کن لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے مصیبت کی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس وقت پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کے تھے، ہم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں، اگر ہماری یہ چیز کا نقصان ہو گیا، یہ اللہ کے پاس پہنچ گئی، کسی کی بھینس ہی فوت ہو کے پہنچ گئی اللہ کے پاس، تو ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ دعا قرآن میں اتنا حصہ ہے، اور ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر عطا فرما اس مصیبت میں، یعنی ظاہر مصیبت کے بدلے اجر تو ملتا ہے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس کا مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ الحمدللہ، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔